اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان سرکار دو عالم شان محمد کے عنوان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک پہنچی کہ شرارت اہل مکہ کی کسی صورت نہ کام آئی، سفارت بھی حبش سے یوں ہی بے نیلو مرام آئی کہ وہ حبشہ گئے تھے، یہ ان کے پیچھے گئے، مسلمانوں کا گروہ حبشہ گیا، یہ ان کے پیچھے گئے، ان کو قابو کرنے کے لیے ان کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو اب کیا کیا؟ شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی کی، اکٹھے ہو کے پھر اہل ستم نے ایک کمیٹی کی، سب مل کے بیٹھے، صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی۔ کیا لکھا یہ تھا؟ تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھے آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے۔ کہ اب یہ اس سطح پر آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خاندان ہے، جو کائنات کا عظیم ترین خاندان ہے، اب یہ کہنے لگے کہ اس خاندان سے قطع تعلق کر لو۔ یعنی کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ نہ کہوں کہ کتنے ستم کرنے والے لوگ تھے، وہ تو تھے ہی، مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی کہوں کہ کتنے بدنصیب لوگ تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کا یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ اور بائیکاٹ کا اس زمانے میں مطلب بڑا سخت تھا، یہ آج کل کا دور تو نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ کہ کوئی ان سے لین دین تجارت کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اور یہ تحریر لکھ کے کعبہ پہ لٹکا دی گئی۔ لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھے آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے، رفاقت، بیاہ، شادی، ناتا، رشتہ، دوستی، الفت، مروت، لین دین اور ملنا جلنا سب کا سب رخصت، سب ختم، کوئی بھی کچھ بات ہی نہیں کرے گا، کوئی بھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ آگے تواضع، گفتگو، بیع و شرع سب ترک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگلا جملہ کہتے ہوئے میری جان جاتی ہے، تواضع، گفتگو، بیع و شرع سب ترک کرتے ہیں، کوئی آ کر نہ پوچھے گا وہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں۔ یعنی میں کس منہ سے الفاظ دو رہا ہوں، لیکن معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب پوچھنا ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں کرنے کی وہ جی رہے ہیں یا کس حالت میں، بس چھوڑ دو۔ ہمارے شہر میں ڈھونڈیں نہ چیزیں کھانے پینے کی، یعنی یہ سرکار دو عالم کے خانوادے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے کا راستہ بھی بند کر دو ان پہ۔ اور آگے پھر کیا ہوا یہ آپ سنیے گا، عجب منظر ہے۔ ہمارے شہر میں ڈھونڈیں نہ چیزیں کھانے پینے کی، نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے مرنے اور جینے کی۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے ان کے باہم کام دھندے بند ہیں سارے، قریشی اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے۔ کہ بھئی یہ ہم نے لکھ کے لگا دیا ہے، اب یہ کانٹریکٹ ہے، اب سب کو یہ بات ماننی ہے، کسی نے یہ بات نہیں مانی تو پھر وہ اپنا انجام خود جانے۔ اب کیا ہوا؟ ابو طالب لیے بیٹھے رہے اپنے بھتیجے کو، یہ کہہ رہے ہیں دشمن، ابو طالب لیے بیٹھے رہے اپنے بھتیجوں کو، مریں گے بھوکے پیاسے خود سمجھ لیں گے نتیجے کو۔ کہ جب ہم ان کے ساتھ یہ انجام کریں گے نا، پھر وہ خود جو ہے وہ گویا ہماری بات مان لیں گے۔ اب ان کے الفاظ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتے ہیں، خدا کو ایک اور خود کو رسول اللہ کہتے ہیں، ابو طالب اگر اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا، لہو ان کا دوبارہ نخل الفت بن کے پھوٹے گا۔ کہ اب ایک ہی صورت ہے، یا تو ابو طالب جو ہے وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، پھر ہم ان کا جو انجام کریں، پھر تو یہ بائیکاٹ ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ یہ بائیکاٹ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ پھر وہ جیے یا کچھ بھی ہو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اب کیا ہوا؟ غرض یہ عہد لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکایا، ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی فوراً خبر لایا۔ اب کیا ہوا؟ اس جگہ یہ ہے واقعہ شیب ابی طالب کا۔ سرداران مکہ نے ظلم و ستم کے تمام حربیں آزما لی ہیں، اب ان کے پاس دعوت حق کو روکنے کے لیے کوئی اور طریقہ باقی نہیں ہے۔ اب سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق مکے کا کوئی فرد بنی ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی قبیلہ ان کے ساتھ رشتہ ناتا طے نہیں کرے گا۔ اس قسم کا سخت ترین معاہدہ طے کر کے انہوں نے اس کو کعبے میں لٹکا دیا ہے۔ اب بنی ہاشم نے
شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی ہے، اس میں یہ گھرانہ منتقل ہو گیا ہے۔ کیسے کیسے اللہ والے، اللہ کے محبوب بندے یعنی گویا شہر چھوڑ کر شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی میں منتقل ہو گئے ہیں۔ پوری تاریخ نبوت میں اتنے سخت ایام شاید ہی ملے ہو، یعنی نہ مشرکین خود کچھ لین دین کرتے تھے، نہ کسی دوسرے کو خوراک پہنچانے دیتے تھے، اور اگر کوئی تجارت کے لیے آتا بھی تھا تو یہ لوگ اس کو بھی جا کر منع کر دیتے تھے۔ اب میں کس منہ سے الفاظ کہوں کہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اب آپ سوچیں اگر میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے بات سوچوں تو میرا وجود کانپ جائے۔ یہ سرکار دو عالم کے خانوادے کے ساتھ ہو رہا ہے، درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ کن کے ساتھ؟ وہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حوض کوثر سے سیراب کرائیں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ لیکن ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے تھے، لیکن میری اور آپ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر میرے آقا نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام مدنی مدینے والے، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے۔ تو وہ سب خاموشی سے صبر کرتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دورانیہ ایک دن کا نہیں تھا، یہ دورانہ ایک مہینے کا نہیں تھا، یہ دورانہ ایک دو مہینے کا نہیں تھا، یہ دورانیہ 36 مہینے یعنی 3 سال تک اس بدترین اذیت کا شکار رہے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اتنے بڑے عرصے تک بنی ہاشم نے کھلے آسمان تلے شدید ترین گرمی، عرب کی گرمی اور فاقوں میں دن گزارے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں سوچتے ہوئے۔ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، ہائے ہائے بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بھڑکاتا۔ پہاڑوں کا درا ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ ہائے ہائے خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا۔ اب جا رہے ہیں کہ شاید کوئی صورت ہو جائے کھانے پینے کی، لیکن کیا ہونا؟ کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا۔ ہائے ہائے وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا۔ کوئی بیٹی اولاد والے سن رہے ہیں، بیٹیاں کس کو پیاری نہیں ہوتی، اور رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹیاں اور یہ عالم، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا۔ تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا۔ یہ اس عالم میں جان سے چلے گئے خاندان کے کچھ افراد۔ تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا۔ وہ ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ گزارے 3 سال، ایک دو نہیں، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے دکھا دی شان استقلال، اپنی آن والوں نے رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے ارے پتے درختوں کے۔ اب ایک دن کیا ہوا؟ اب ایک دن سرکار دو عالم نے اپنے چچا ابو طالب کو خبر دی۔ بس میں داستان آج کی حد تک جلدی سمیٹتا ہوں، اس واقعے کا اختتام کیسے ہوا۔ ایک روز آیا، سرکار دو عالم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو خبر دی، اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو بھیجا ہے، اس دیمک نے اس معاہدے کو کھا
لیا ہے جو سرداران قریش نے بنو ہاشم کے خلاف کیا تھا۔ بھتیجے کی یہ بات سن کر ابو طالب قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر دی اللہ نے اس معاہدے کو گویا ختم کر دیا ہے۔ سرداران قریش یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ابو طالب نے کہا اچھا میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ میرے بھتیجے کو آسمان والا خبر دیتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ کعبے کی طرف چلے، جا کر دیکھا حقیقتاً اس معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی۔ اب یہ معاہدہ اس انداز سے خود بخود ختم ہوا، اس انداز سے بنی ہاشم نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو اب اختتام اس داستان کا سنیے ان اشعار میں، اور پھر آج کے تک بات تمام۔ دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، مجھے تحریر لکھی تھی، اس تحریر پر سب کچھ دیمک نے کھا لیا تھا، فقط اللہ جہاں لکھا تھا وہ باقی رہ گیا تھا۔ بس اسی سے سنیے، دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، کیسے؟ چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن، کیا کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد ناموں کو شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو، ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں۔ اب شیب ابی طالب کا معاملہ ختم ہوا، لیکن ابھی ایک ایسا مرحلہ آنا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آقا اتنے غمزدہ ہوں گے، اتنے غمزدہ ہوں گے، اور اس کا تعلق شیب ابی طالب سے ہی ہوگا، اگرچہ شیب ابی طالب کا واقعہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے آقا اتنے غمزدہ ہوں گے کہ گویا اس سال کو ہی غم کا سال کہہ دیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔